امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے ساتھ کسی بھی ممکنہ طور پر طے پا جانے والے معاہدے کی جلدی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ فوری طور پر اسلام آباد آ کر ایران کے ساتھ اسلام آباد اکارڈ پر دستخط کریں اور دنیا کو بتائیں کہ وہ کیسے عظیم انسان ہیں۔ یہ خوش فہمی ہے ان کو، لیکن اس جلدی کے پیچھے اور بھی کئی وجوہات ہیں جو صدر ٹرمپ کو سکون نہیں دے رہی۔ دوسری جانب ہم بات کریں گے کہ امریکہ میں ایک لا ہے جو کسی بھی جنگ سے پہلے کانگریس سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ اس پر بھی ہم تفصیلاً بات کریں گے کہ وہ لا کس قسم کا ہے۔ اس سے پہلے السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منیب اختر، اپنے یوٹیوب چینل پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ سے درخواست کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کیجیے گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ ناظرین، صدر ٹرمپ نے وار پاورز ایکٹ کے اختیارات حاصل کیے ہیں جو 2 مارچ سے شروع ہوئے تھے، 1 مئی کو ختم ہو جائیں گے۔ وار پاورز ایکٹ کے تحت ٹرمپ کو 60 دن بعد کانگریس کی منظوری کے بغیر جنگ محدود کرنی ہوگی۔ اگر کانگریس منظوری نہ دے تو مزید 30 دن کی توسیع مل سکتی ہے، لیکن اس کے لیے صدر ٹرمپ کو تحریری طور پر کانگریس کو بتانا ہوگا کہ فوجی ضرورت لازمی ہے۔ اس 90 دن کے بعد فوج واپس بلانا لازمی ہوتا ہے تو وہ بلانا پڑے گی ہر حال میں۔ مگر مسئلہ یہاں اٹک گیا ہے کہ ریپبلکن پارٹی صدر ٹرمپ کو توسیع دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ سیزن کولز نے کہا ہے کہ وہ 60 دن کے بعد جنگ جاری رکھنے کی اجازت نہیں دیں گی۔ دوسری جانب ایران شروع دن سے جنگ کو تول دینے کی پالیسی پر عمل درآمد کر رہا ہے کیونکہ ایران کی جیت کے لیے لمبی جنگ کا ہونا ضروری ہے۔ امریکہ اس لمبی جنگ کے لیے کبھی تیار ہو کر آیا ہی نہیں۔ امریکہ کو لگتا تھا کہ وہ وینزویلا میں محدود پیمانے پر آپریشن کیا، مقصد حاصل کرنے کے بعد واپس آ گئے اور اپنی مرضی سے ڈیل کر لی۔ یہاں بھی یہی ممکن ہے۔ ایران جنگ کو تول دے تو مشرق وسطی میں امریکی سیکیورٹی بلاک کو نقصان ہوگا اور امریکہ کو سیکیورٹی بلاک محدود کرنا پڑے گا۔ اگر محدود پیمانے پر آپریشن میں کامیابی ملتی ہے تو امریکہ یہاں مضبوط ہو کر بیٹھ جائے گا اور ریسورسز امریکہ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ امریکہ نے شروع دن سے بڑے پیمانے پر آپریشن کا پلان کیا ہی نہیں تھا۔ ان کے پاس اس قسم کا کوئی پلان ہے ہی نہیں۔ چائنا اور روس اس سے واقف ہیں کہ امریکہ اب لمبی جنگ لڑنے کا متحمل ہے ہی نہیں، نہ لمبی جنگ وہ افورڈ کر سکتا ہے۔ ایرانیوں کو مزاحمت نے امریکہ کو لمبی جنگ میں گھسیٹا، ہر پریشر کو برداشت کیا اور جنگ کو تول دینے کی کوشش جاری رکھی۔ آخرکار امریکہ کو مجبوراً اس جنگ سے نکلنا پڑ گیا۔ اس جنگ میں امریکہ کسی طریقے سے فیس سیونگ حاصل کرنے کی کوشش میں کامیاب ہوا اور چیزوں کو سفارتی سطح پر حل کرنے کے لیے میز پر آ گیا، مگر کامیاب نہیں ہو سکا۔ سفارتی جنگ نفسیات کی جنگ ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے۔ یہاں امریکہ کو ایران پاسداران انقلاب کی غلطیوں نے جانے انجانے میں امید دلا دی۔ اس امید کے سہارے امریکہ نے سیکیورٹی بلاک کو بچانے اور معاہدہ جلدی کرنے کے لیے خلیج عمان میں ناکہ بندی کر دی اور ایرانی جہازوں کو قبضے میں لینا شروع کر دیا۔ ناکہ بندی نے تمام خطے کے ممالک کو ایک نئے خوف میں مبتلا کر دیا کیونکہ قطر، سعودی عرب، روس، چائنا اور پاکستان چاہتے تھے کہ سیکیورٹی بلاک ٹوٹ جائے اور امریکہ سے انخلا کروایا جائے، مگر یہ وہ پریشر تھا جو امریکہ کا آخری کارڈ ہے۔ یہ ناکہ بندی براہ راست چائنا کو چیلنج تھی اور انخلا کروانے والے ممالک کو سیکیورٹی تھریٹ کا پیغام دینا تھا۔ ایران نے مذاکرات کے لیے جو شرط کہی، امریکہ تسلیم کرتا گیا۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے رک گئے، لبنان میں سیز فائر کر دیا گیا اور مذاکرات شروع کر دیے گئے۔ پاکستان کو چنا گیا، امریکی حکام پاکستان آ گئے، لیکن امریکہ نے ناکہ بندی ختم کرنے کے لیے انکار کر دیا اور انہوں نے یہ شرط رکھی کہ جب تک معاہدہ نہیں ہوتا ناکہ بندی برقرار رہے گی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی تقسیم اور قیادت کے فیصلوں کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے امریکہ کو وقت ملا تھا، ساتھ ہی ملٹری موومنٹ بھی بڑھا دی۔ نئے ایرانی سپریم لیڈر نے بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے ایکس پر کہا کہ ہماری غفلت سے دشمن کا مذموم منصوبہ کامیاب نہیں ہونا چاہیے۔ امریکیوں نے اسلام آباد میں پاسداران انقلاب کو مذاکرات میں بیٹھنے بھی اسی وجہ سے دیا کہ ان کی تقسیم ہو، ان کو صرف ایک شعلہ دینے کی ضرورت ہے، باقی آگ وہ خود بھڑکا لیں گے۔ مجتبیٰ خامنائی کے پیغام کے بعد ایرانی قیادت میں بدلاؤ آیا۔ ترجمان اسماعیل بقائی نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ بہت سے خدشات دور ہو چکے ہیں، کسی نتیجے پر پہنچنے والے ہیں۔ اس کے بعد ایرانی وزیر خارجہ نے اپنے دوروں کا اعلان کر دیا۔ امریکہ کی طرف سے بھی وفد کا اعلان کر دیا گیا، لیکن اسپیکر اسمبلی باقر کالیباف خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یہی خاموشی اپنا ہرمز کھولنے کے اعلان کے بعد کئی دن تک عباس عراقچی نے اختیار کی ہوئی تھی، لیکن پھر وہ ایک دم متحرک ہوئے اور پاسداران انقلاب کے لوگ خاموش اختیار
کر گئے، یعنی ایرانی قیادت پاسداران انقلاب کو ہینڈل کر چکی ہے یا پھر ان کو عہدوں سے ہٹایا گیا ہے۔ ایرانی سیاسی قیادت امریکہ کے ساتھ اب نفسیاتی کھیل کھیلنا شروع ہو گئی ہے۔ امریکہ کو امید تھی کہ مذاکرات کا دوسرا دور شروع کرتے ہیں، امریکہ اعلان کے بعد انکار کر دیا گیا اور امریکی حکام کے ساتھ ڈیل چاہتے ہیں۔ اسماعیل بقائی نے بھی یہی نفسیاتی حربہ استعمال کیا تو ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہہ دیا کہ ایران ڈیل چاہتا ہے، اس کی خواہش پر مذاکرات ہو رہے ہیں۔ جے ڈی وینس کو بھی سٹینڈ بائی رکھا گیا۔ فی الحال جیریڈ کشنر اور اسٹیو وٹکوف پاکستان جائیں گے، مارکو روبیو اور جے ڈی وینس مانیٹرنگ کریں گے۔ اگر پاسداران انقلاب دوبارہ کنٹرول سنبھالنے کی طرف نہیں جاتی تو کھیل بڑا دلچسپ ہونے والا ہے، اور اس وقت عباس عراقچی اپنے وفد کے ساتھ پاکستان میں موجود ہیں۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ یہ جو کھیل ہے، یہ جو مذاکرات ہیں، یہ کس قسم کا رخ اختیار کرتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔